فیس بک پر ایک پوسٹ میرے سامنے آئی، مریم نواز شریف پنجاب میں بسنت کے تہوار کی واپسی، پنجاب فلائٹ آرڈیننس 2025 کے تحت۔ اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ پتنگ کے بارے میں باقاعدہ اس کی اجازت دی جا رہی ہے، اس کو قانونی طور پہ رکھا جا رہا ہے کہ لوگ پتنگ اڑا سکیں، جرمانے بھی دیے گئے۔ لیکن اب ایک سوال یہ ہے، چونکہ یہ آفیشیل پیج کے اوپر ہے، پیج بھی میں دکھا دیتا ہوں پھر میں اپنی بات کرتا ہوں۔ یہ پیج ہے آفیشیل پیج، ٹھیک ہے، یہ رہا یہ پیج ہے جس پہ فالوورز ہیں اور یہ سب کچھ ہے، بلو ٹک لگا ہوا ہے، سائن، یہ سب کچھ۔ اس کے بعد اب میں بات کرتا ہوں۔ بات بہت ہی سمپل سی اور سادہ سی ہے۔ جو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جس کھیل کی وجہ سے نوجوانوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، یہ یہاں پر جو ہے نا ڈورے جب پھرتی ہیں، خون کی فواریں جب نکل رہی ہوتی ہیں اور ایک انسان جب تڑپ رہا ہوتا ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مریم نواز شریف یا نواز شریف یا شہباز شریف کی اولادوں میں سے کسی کی گردن کٹ جائے پتنگ کی ڈور سے، وہ کیا کریں گے؟ کیا اس کھیل کو جاری رکھیں گے یا اس کو فوری طور پہ بند کروائیں گے قانونی طور پہ؟ جس طرح سے سن رہا ہوں میں کہ چنچی بند کروائے جا رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے قانونی طور پہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا انسان کا قانون زیادہ پاورفل ہونا چاہیے یا اللہ کا قانون زیادہ طاقتور ہونا چاہیے؟ کیا ایک انسان کو اپنے قوانین کو نافذ کرنا چاہیے یا اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا چاہیے؟ کون ہے جو خدا بن کے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کے مقابلے پر؟ فرعون اور اس کی آرمی کو غرق کرنے والا اچھی طرح دیکھ رہا ہے کہ اس کی زمین پہ کون اس کے بندوں پہ کتنا ظلم کر رہا ہے۔ ہونا ہی یہ چاہیے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا وہ اس پتنگ کے کھیل کو جاری رہنے دیتے؟ کیا قانونی طور پہ اس کو اجازت دیتے کہ اس کو استعمال کیا جائے اور پتنگ اڑائی جائے؟ سیدھا سا سوال ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے؟ کیا حضرت عمر فاروق پتنگ کے کھیل کو جاری رکھنے پہ قانون جاری کر دیتے کہ ہاں بھائی اس کو جاری رکھنا چاہیے؟ اور پہلے ڈوروں سے نوجوان کٹ رہے تھے تو آزادی سے کٹ رہے تھے، تو اب قانونی طور پہ کٹیں گے۔ بھائی جب قانونی طور پہ ڈور اور پتنگ کی اجازت دی جائے گی تو قتل بھی تو قانونی طور پہ ہوں گے نا۔ بس سینس تو بنتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کے کھیل پہ جو قانونی طور پر خونی کھیل کو جائز قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی اجازت دی جا رہی ہے، باقاعدہ پرمٹ اور اس کے QR کوڈ اور اسکیننگ، اس کے بعد جو لوگ مریں گے، بھائی ڈور تو تب بھی ٹوٹے گی یا کٹے گی گردن کسی کی، تب بھی کٹے گی، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کے مطابق۔ اب بتاتا ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ کے قانون کے مطابق اس کی زمین پہ چلنے پھرنے والے جو اس کے غلام اور بندے ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کو ناحق قتل کر سکیں، کسی پہ ناحق تشدد بھی کر سکیں، کسی کو گالی بھی دے سکیں۔ ناحق اس لیے کہ جب بات نہیں بنتی، کسی نے جرم نہیں کیا، جرم بھی وہ ہوگا جو اللہ کی کتاب کے مطابق جرم ثابت ہوگا۔ اپنی طرف سے تو کوئی کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، جس طرح سے وہ 2 نمبر مذہبی کسی بھی بندے پہ کچھ بھی منہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس نے گستاخی کر دی، جو بس ان کی مزاج پہ بات نہ ہے وہ گستاخی ہے۔ باقی کسی کی جو مرضی توہین کر لو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سوشل میڈیا پہ اللہ رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ننگی گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا کسی کو اس طرح کے اس پہ قانونی طور پہ پابندیاں لگا دیں۔ کوئی پبلشنگ پہ پابندی نہیں ہو رہی، کوئی ان کے اکاؤنٹس ختم نہیں کیے جا رہے، ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں، ان پر ایکشن لینا چاہیے تھا سب سے پہلے۔ لیکن یہاں پر قوانین بن رہے ہیں ان چیزوں پہ، تو چلو پھر اس پہ ہی بات کر لیتا ہوں۔ چاہے پتنگ پاکستان میں اڑائی جائے یا پتنگ اسرائیل میں اڑائی جائے یا پتنگ کسی بھی دنیا کے کسی بھی شہر یا ملک میں اڑائی جائے، اللہ کے قانون کے مطابق، بادشاہ کے قانون کے مطابق، جو پوری دنیا کے انسانوں پہ نافذ ہوتا ہے، اس قانون پہ کون عمل کر رہا ہے؟ تو اگر کوئی کسی کی ایسے ہی جان لے رہا ہے اور مار رہا ہے اور مارنے میں مدد کر رہا ہے تو وہ بھی برابر کا مجرم ہے، اس قتل کے اندر وہ بھی جرم میں شامل ہوگا اللہ کے نظروں میں۔ بھائی ایک شخص ڈاکو اور چوروں کو مدد کر رہا ہو، جب آپ آفیشلی قتل کر سکیں گے، چوری ڈکیتی کر سکیں گے، تو پھر وہ اجازت دینے والے بھی اس جرم میں شامل ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں سارے ہی کھڑے ہوں گے، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے شہباز شریف ہو، یا مریم نواز ہو۔ اللہ کی عدالت کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو جج اللہ ہوگا۔ وہاں جج کوئی پولیس والا اور آرمی والا نہیں ہوگا جو بچا لے گا کسی کو بھی۔ وہاں پہ ڈنڈی بھی نہیں چل سکتی، مطلب ڈنڈی مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے نا، منہ تو بند ہوں گے، ٹیپ لگے ہوئے ہوں گے، ٹیپ بھی نہیں ہوں گے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا پاورفل ہے، وہ ایسے ہی منہ بند کر دے گا۔ تو جب اللہ سامنے بیٹھا ہوگا اور فیصلے کر رہا ہوگا تو اس وقت یہ مریم نواز شریف کیا کرے گی؟ ٹائیں ٹائیں فش ختم، کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ ساری گورنمنٹ اور یہ حکومت اور ساری پولیس آرمی گئی تیل لینے اس ٹائم۔ اللہ کے سامنے کسی کی آرمی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔
تو بھائی اگر قانون ہی بنانے ہیں تو پابندی لگاؤ ایسی چیز پر، پتنگ پر ہی پابندی لگا دو، ختم کرو اس پتنگ کے کھیل کو، کیوں چلانا ہے، کیوں چلنے دینا ہے؟ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح سے باقاعدہ ایک ہیلپ لائن نمبر ہوتا ہے کرائم رپورٹ پہ، آپ نے اس نمبر پہ ڈیٹیل بھیجنی ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی کرائم ہو رہا ہے، پنجاب پولیس کی طرف سے ہوا ہے نا کہ بھی اگر آپ کو کوئی رپورٹ، کہیں کرائم کا کوئی ایشو ہو کچھ بھی، تو آپ ہمیں اس نمبر پہ بھیجیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ پبلک کو انعام دیا جائے، لوگ لالچی بہت ہوتے ہیں بھائی، اگر آپ کے علاقے میں کوئی پتنگ اڑا رہا ہے تو ویڈیو بنا کے ہمیں بھیج دیں اس علاقے کی کہ کہاں پہ اڑا رہا ہے، کون سا گھر ہے، اس کی چھت، اور وہ دکھا دیں، جو بھی ہے، آپ کو 1,000 روپے 5,000 روپے انعام ملے گا۔ پھر دیکھو کیسے لوگ بتاتے ہیں، اور پھر دیکھو کیسی پابندی لگتی ہے، پھر کیسے لوگ ڈرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے لوگ رک جاتے ہیں۔ جو باہر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ اتنے سارے ملکوں میں لوگ ڈر ڈر کے رہتے ہیں، سیدھے سیدھے چلتے ہیں، وہاں کیمرے صرف نہیں ہوتے، وہاں سزائیں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ نے بھی بڑی سخت سخت سزائیں رکھی ہوئی ہیں ظالموں کے لیے، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے، اور ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ نے صرف جہنم ہی بنا کے رکھ دی، دنیا میں اتنے سارے لوگ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، ان کو سزائیں فوراً کیوں نہیں دیتا؟ تو قرآن سے پتہ لگا کہ اس نے بتایا جہنم کافی ہے، ڈونٹ ٹیک اینی ٹینشن، وہ چیزیں، وہ سزائیں ایسی تیار کی ہیں کہ یہ ہمیشہ روئیں گے۔ تو بھائی اگر کسی نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے اور لوگوں کے قتل کرنے ہیں یا قتل میں جرم میں شریک ہونا ہے، تو اللہ کے نزدیک جو بڑے بڑے گناہ ہیں اور بڑے بڑے جرم ہیں، ان میں قتل، ناحق قتل بہت بڑے گناہوں میں، جرم میں آتا ہے۔ گناہ نہیں، گناہ تو آج کل کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا نا، گناہ ثواب سے تو اثر ہی نہیں پڑتا مائنڈ سیٹ پہ۔ یہ جرم ہے اللہ کے نزدیک، بہت بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور کسی کے قتل میں شریک ہونا۔ اگر کسی کے قتل میں تمام انسان بھی شامل ہو جائیں گے، کسی ایک انسان کے ناحق قتل میں سارے انسان مل کے اسے قتل کریں گے، ساروں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اللہ۔ اس کی سلطنت میں فرق نہیں آئے گا، نہ اس کی خدائی میں کوئی فرق پڑے گا، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ وہ ان تمام قاتلوں کو اٹھا کے جہنم میں اٹھا کر پھینک دے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہے اللہ۔ یہ کون سی رحمت کی جو ہے نا وہ دوائیں پلائی ہوئی ہیں لوگوں کو 2 نمبر مولویوں نے اللہ کے نام سے۔ تو ایسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے، جس کی سزائیں ہمیشہ کے لیے ہیں، دردناک، اذیتناک، تڑپا دینے والی، سسکا دینے والی۔ یہ تو کسی جیل میں بھی ایسا تشدد نہیں ہوتا، ویسے تو خیر جیل میں بھی بہت سارے ناحق تشدد کیے جاتے ہیں بے گناہوں پر، اللہ کی جیل میں ناحق کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جو بھی اللہ کی جیل میں گیا، اس کا مطلب اس نے دنیا میں زندگی میں اللہ کے دیے ہوئے عہدوں کے اوپر بیٹھنے کے بعد ایسے ایسی حرکتیں کی تھیں کہ اس نے خود یہ ثابت کیا کہ اے اللہ تو مجھے جہنم میں ہی ڈالی ہو، کیونکہ میں نے تو تیرے بندوں پہ ظلم کیا اور ظلم میں ساتھ دیا۔ تو کوئی بھی شخص ایسے قوانین پاس نہ کرے جس میں لوگوں کی جان جا رہی ہے، جس میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، جس میں نوجوان مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ابھی ڈمپر ومپروں سے جو اتنے لوگ یاد آ گیا کہ ڈمپروں سے اتنے لوگ کچلے جاتے ہیں، موٹر سائیکل والے جب کچلے جاتے ہیں، تو جس طرح موٹر سائیکل والوں پہ، بائک والوں پر ہیلمٹ کی پابندیاں ہیں، تو ڈمپروں پہ بھی پابندی لگا دینی چاہیے تھی پھر تو، جس طرح رکشے پہ پابندی ہے، کیونکہ ڈمپروں سے تو بڑے نوجوان قتل ہوئے ہیں، بھاگ جاتے ہیں ڈمپر چھوڑ چھوڑ کے۔ تو یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو قوانین کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا، کہ یہ قانون، یہ چیز قانون بنے گی، یہ چیز قانون بنے گی، اور یہ والا عمل جرم بنے گا، تو وہ اس جرم کو کس کتاب سے جرم بناتے ہیں؟ کیا قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے جرم قرار دے رہے ہیں، یا حدیث کو سامنے رکھ کے جرم قرار دے رہے ہیں؟ وہ قرآن و حدیث کے مطابق کام کرنے والے لوگ ہیں یا قرآن و حدیث کے مخالف لوگ ہیں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تو اللہ کی کتاب سے ہوگا، چاہے دنیا کے اندر وہ نتنیاہو ہو یا مودی ہو یا نواز شریف ہو یا مریم نواز ہو یا کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ۔ یہ تو قرآن سے پتہ لگے گا کہ وہ شخص جو دنیا میں اپنے قوانین بنا بنا کے لوگوں پہ نافذ کر رہا ہے، وہ اللہ کا غدار ہے یا اللہ کا وفادار ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق سے بڑھیا سوال کر سکتی ہے کسی بات پر، تو پھر آج کے انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ انسان ان سے سوال نہ کر سکے۔ لیکن مسئلہ یہ یہاں پر دنیا میں دیکھ رہا ہوں ایک عجیب ہوا بنا ہوا ہے، ہر کوئی خدا بنا کے اپنے آپ کو بیٹھ گیا ہے کہ میری کسی کام پہ سوال نہیں اٹھاؤ، کیونکہ تو خدا لگتا ہے ہمارا کہ ہم تیری بات پہ سوال نہ اٹھائیں، ہم تیرے قانون پہ سوال نہ اٹھائیں، ہم تیری بات پہ آبجیکشن نہ کریں، ہم کوئی تنقید نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کیا حضرت عمر فاروق سے بڑا ہو گیا نواز شریف؟ کیا نتنیاہو حضرت عمر فاروق سے زیادہ ہے؟ چلو چھوڑو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہے یہ مریم نواز شریف؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا ہے نتنیاہو؟ اور آ جاؤ اور اوپر چلتے ہیں نا، کیا اللہ سے زیادہ بڑی ہے نا مریم نواز شریف؟ کیا اللہ سے زیادہ بڑا ہے یہ شہباز شریف؟ شہباز شریف کی اوقات کیا اللہ کے سامنے؟ مریم نواز کی کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے؟ نتنیاہو کی اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے؟ ٹرمپ کی اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ کے سامنے تو کسی کی اوقات ہی کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ چودھری وڈیرے چڈیرے کچھ بھی ہو، یا حکمران ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، آرمی آفیسر ہو، پولیس والے ہو، وکیل ہو، جج ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں کسی کی. وہ کریٹر ہے، یہ کریچرز ہیں، زمین پہ چلنے پھرنے والے پن 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 چننے سے کاکے این پی سیز. اور ایک فزیکل ورلڈ میں اللہ نے بھیج دیا ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو وہ بہت سارے لوگ تو اپنی اوقات ہی بھول چکے ہیں کہ وہ کون ہے اور کیوں آئے. بس لگتا یہ ہے کہ شاید ہمیشہ کے لیے آئیں تو ٹھیک ہے، جس کو جو کرنا ہے کرے. پھر اس نے بھی اپنے قوانین رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے قوانین اس قوانین سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ وہ اپنی اس زمین پر دنگا فساد، فتنہ، ناحق قتل و غارت یہ سب نہیں چاہتا. اسے یہ سخت ناپسند ہے. اس نے جنگوں کے اندر بھی اتنی حکمتیں رکھی ہوئی کہ اگر صلح پر آ جائیں اگلے تو پھر ہتھیار ڈال دو اور چھوڑ دو، پھر زیادتیاں نہ کرو. لیکن اگر دوسرے نہیں باز آ رہے اور شیطان کے دوست بن کے اللہ والوں کو مار رہے ہیں اور اللہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو پھر شیطان کے دوستوں سے بھڑ جاؤ اور ان کو ان کی اوقات دکھاؤ. بڑی باتیں ہیں قرآن میں. تو میں تو بہرحال اتنی بات تھی کہ ایک چیز سامنے آئی، آفیشیل پیج پہ آئی ہے، اور ایک ایسے خونی کھیل کو جو میں خونی کھیل سمجھتا ہوں کہ اپنی تو عیاشی چل رہی ہے، اپنے تو مزے چل رہے ہیں، اور اپنی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ میں دوسرے کی جان جا رہی ہے. مطلب میں اپنے مزے لینے کے لیے پڑوسی کو جان سے مار دوں تو میں کوئی مطلب بہت اچھا کام کروں گا کیا؟ واہ. تو اس چیز کو آفیشیلی بینڈ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ آفیشیلی اس کی اجازت ہونی چاہیے تھی. باقی جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں کریں، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں. اللہ کی طرف سے مجھے پرمیشن ہے کہ جب کوئی برا کام دیکھو، غلط کام دیکھو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر دل میں برا دھیان ہو تو اس کی بھی اجازت ہے. کلیئر ہے نا؟ تو ہاتھ سے تو میں تو نہیں روک سکتا، لیکن زبان سے میں بات کر سکتا ہوں، وہ میں کر رہا ہوں اور میں کر چکا. اب قیامت کے دن اگر کوئی میرے سامنے آیا اور عدالت کھڑی ہو گئی اور میرے سامنے نواز شریف، مریم نواز ہو، نتن یاہو مودی کچھ بھی آ جائے پوری دنیا کے اندر، یہ میری ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر جہاں بھی ہے یہ قانون ایک قانونی طور پہ پتنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، یا ایسے خونی کھیلوں کی اجازت دی جا رہی ہے جس میں دوسرے انسان کی جان لی جا رہی ہے، جیسے باڈی بلڈنگ وہ ہوتے ہیں نا، مکس مارشل آرٹ، اور بھی کچھ ہیں کھیل جس میں باقاعدہ انسانوں کو مارا جاتا ہے. پچھلے صدیوں میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایسے ایسے خونی کھیل ہوتے تھے کہ خود کو انٹرٹین ہوتے تھے بادشاہ لوگ قسم کے بیٹھے ہوئے حکومت کے لوگ، اور بیچ میں دو لوگ لڑتے تھے اور وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے کو مار دو، خون نکال دو. کسی پہ شیر چھوڑا جاتا تھا، کسی پہ کچھ. یہ تو اچھی بات یاد آ گئی. اس کو انہوں نے کھیل بنایا ہوا تھا، اور دوسرا انسان تڑپ تڑپ کے مرتا تھا، باقی آڈینس تب 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 تالیاں بجاتی تھی. تو پچھلے لوگ تو بیوقوف اور جاہل گنوار تھے. ٹھیک ہو گیا آج کے دور کے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کا انٹلیکچوئل آئی کیو بہت ہائی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس وقت تو زیادہ سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ کون سی چیزیں نہیں کرنی ہیں. اب اگر آج کوئی ایک جگہ کرتب لگائے اور دو انسانوں کو لڑوائے اور باقی آڈینس دیکھے اور وہ مارنے شروع کر دیں اور خون نکال دیں، تو کوئی بھی انسان عقل والا کہے گا کہ یہ تو جہالت ہے، بند کرو اس کھیل کو. لیکن اگر اسی انسان کو کوئی بندہ بولے کہ تو غلط کہہ رہا ہے، ہم کیوں بند کریں؟ تو میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اس کھیل کو، جتنے لوگ اس کی اجازت دے رہے ہیں، جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے، اور وہ جو ناحق مر جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، چلو وہ بھی آ گیا اس کھیل میں، لیکن یہ کھیل کے اوپر اللہ کیا کرے گا؟ جنت دے گا ایسے کھیل کھیلنے والوں کو، یا جہنم میں ڈال دے گا؟ اب یہ فیصلہ لوگ خود کر لیں کہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے جیسے ادھر ادھر کے ایڑے خیرے نتو خیروں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اگر انسانوں کو کوئی خوش کر رہا ہے اور اللہ کو سخت غصہ دلا رہا ہے تو اللہ اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دے گا اس کی موت پر. تو اپنی موت سے پہلے معافی مانگنی ہے اللہ سے. ایسے کام کر کے نہیں جانے کہ اللہ سخت غضبناک ہو کر بولے فرشتوں کو کہ اس کو میری شکل کے سامنے سے پھینک دو جہنم میں، اس سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا. اللہ کا غصہ اگر وہ آ گیا غصے پر، وہ چھوڑے گا نہیں کسی کو، نہ حکومت بچائے گی اس کو، نہ آرمی بچا سکے گی. وہ زمین سے زلزلے لا کے مارے گا، آسمانوں سے بجلیاں گرا کے مار دے گا، وہ کھڑے کھڑے فالش میں اور کسی بھی چیز میں ختم کر دے گا، ایسے ہی سانس سلب کر دے گا اور وہیں کہ وہیں بندہ مرے گا. پھر بڑے بڑے پیر فقیر بھی نہیں بچا سکتے جب اللہ مارنے پہ آتا ہے. اس وقت سے پہلے انسان سمجھ لے بہتر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.